بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters and welcome to another episode of MWA that's Maulvi with an attitude with me Raja Zia ul Haq. اور آج کا جو پروگرام پہ میرے ساتھ موجود ہیں پالیسی ریسرچر دانیال عبداللہ بھائی. دانیال بھائی ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. جزاک اللہ جا بھائی. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ہمارے بڑے مشہور زمانہ ولاگر ہیں, آپ سب ان کو جانتے ہیں, مانتے ہیں اور پہچانتے ہیں, علی ای ولاگز. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. جزاک اللہ خیر بھائی. اچھا جی, آج بات کا آغاز کرتے ہیں. آتا ہوگا لازوال عشق جو ریسنٹلی ایک بہت بڑی کنٹروورسی بنی اور سوشل میڈیا کے اوپر الحمدللہ اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لازوال عشق کے بارے میں. آئی تھنک ہم لوگوں نے جو شارٹ ویڈیوز کے ذریعے, آپ نے بھی ایک ویڈیو بنایا اس کے اوپر بڑا افیکٹو, میں نے بھی اس پہ کام کیا, دیگر ہمارے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے اس پہ کافی اچھا رول پلے کیا. اور جو خوشائن بات ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً پورے پاکستان نے اس شو کو رد کر دیا. یعنی اگر آپ سوشل میڈیا کے کامنٹس پہ جائیں گے اور جو بیکلیش اس شو کو ریسیو ہو رہا ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کچھ لبرل آؤٹلیٹس ہیں جو ابھی بھی اس کو کسی طرح سے سیلویج کرنا چاہ رہی ہیں, بچانا چاہ رہی ہیں, لیکن عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور انہوں نے ایک یونینمس کنسنسس کے ساتھ یہ بات کہہ دی ہے کہ ہمیں یہ شو جو ہے یہ منظور نہیں ہے. تو سوال میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ اکثر یہ جو لبرل طبقہ ہے ان کا ایک سوال تھا, اور علی بھائی آپ سٹارٹ کیجیے گا, وہ یہ کہ دیکھیں اس ملک میں سیلاب آ رہے ہیں, اس ملک میں پاورٹی ہے, اس ملک میں اور ہزار مسئلے ہیں, تو آپ کو یار کیا تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ کو ایک شو اتنا چبھ رہا ہے, یعنی آپ اتنے دقیانوس ہیں, اتنے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ایک ڈبی میں بند ہوا ہے, تو کیوں آپ کا مائنڈ ڈبی میں بند ہے؟ جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کسی بھی ملک کا جو ہوتا ہے وہ اس کے لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرنا چاہیے اس کو, ٹھیک ہے. تو لیکن الٹا یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے. یہاں پہ جو ایک سوچ ہے, سوچی سمجھی سوچ کے تحت لوگوں کے مائنڈز کو چینج کیا جا رہا ہے, اور یہ کوئی چھوٹا پلاٹ نہیں ہے, میں اس کو ایک بہت بڑا پلاٹ سمجھتا ہوں, اور یہ اوور جنریشنز اپنا کام کر رہا ہے. اور ہم اگر تھوڑا سا نظر پیچھے دوڑائیں تو آپ ویزیبلی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جنریشنز میں یہ چینج واقعی کسی نہ کسی حد تک آیا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ جو دلوں میں ایمان فطرتاً اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے وہ لوگوں میں ابھی بھی باقی ہے. چاہے اعمال کے طور پہ ہم جتنے بھی کمزور ہو جائیں, کم از کم سچ کی پہچان اور جھوٹ کی پہچان ہمارے عوام الناس میں, چاہے وہ ریلیجیس نہ بھی ہوں, تو کسی نہ کسی حد تک ابھی تک وہ باقی ہے کہ لوگ پہچان لیتے ہیں. سو اف یو گو ٹو دا کامنٹس آف دیز پوسٹس, سو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ سارے کے سارے ریلیجیس لوگ ہوں گے, پریکٹسنگ لوگ ہوں گے. وائڈ میجورٹی آپ لوگوں کی دیکھیں کہ وہ بیش کر رہے ہیں اس پروگرام کو. کیوں؟ کیونکہ یہ آؤٹریجیسلی رانگ ہے, مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایمان کے زندہ ہونے کی نشانی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. الحمدللہ میں بڑا خوش ہوا اس بات پہ کہ مجھے لٹرلی ڈزنز آف سوشل میڈیا انفلوئنسرز, سیلیبریٹیز اور دیگر ایسے لوگ جو انڈسٹری سے ریلیٹڈ بھی ہیں یا انڈسٹری کے پریفریز میں بھی ہوتے ہیں, ان لوگوں نے کانٹیکٹ کیا. یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو مفتی ہیں یا علامہ ہیں یا مولانا صاحب ہیں, کوئی بھی ایسے نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو خود سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں, یا آپ کہہ لو کہ پوڈ کاسٹرز ہیں, یا آپ کہہ لو کہ فلم اور ڈرامہ انڈسٹری سے تعلق, ایون اسی انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں اور تھمز اپ دے رہے ہیں کہ ویل ڈن, دس از گریٹ. اینڈ اس قسم کا جو گاربیج ہے وہ واقعی میں ہمارے ملک میں نہیں ہونا چاہیے. دانیال بھائی, ایک زمانے میں نا آپ اگر اس ایولیوشن آف کانٹینٹ کی بات کریں تو ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا, شاید مجھے سب یاد ہے, ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, ایک زمانے میں پی ٹی وی ہوا کرتا تھا, صرف پی ٹی وی تھا, کلو تمام, یعنی صرف پی ٹی وی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. پھر اس کے بعد ایس ٹی این آیا, شالیمار ٹیلی ویژن نیٹ ورک, یا ایس ٹی این یا این ٹی ایم نیٹ ورک ٹیلی ویژن مارکیٹنگ کے نام سے. اچھا, تو یہ آیا, اس نے کچھ تھوڑا سا مزید پروگرامز کو آگے بڑھایا اور اس میں کچھ امریکن کانٹینٹ اور برٹش کانٹینٹ بھی آنا شروع ہوا. اس کے اندر CNN اس چینل پہ آنا شروع ہو گیا. اچھا, اس کے بعد جو ہے ریئل جو بوم آتا ہے وہ آپ کے چینلز میں آیا 2000 کے بعد, یعنی مشرف دور میں چینلز کو ایک بوم ملتا ہے اور ایک دم سے جو ہے نا وہ مشرومز کی طرح یہ چینلز پھیل جاتے ہیں. کیبل ٹی وی آنے کے بعد پھر ڈش اینٹینا, ڈش تو اس سے پہلے بھی آیا ہوا تھا. اچھا, سو اس سے یہ ہوا کہ پی ٹی وی اگر آپ کو کچھ دکھا رہا تھا نا تو پی ٹی وی کائنڈ آف ریگولیٹڈ تھا, بہت حد تک ریگولیٹڈ تھا. اس کے اندر عوام کی جو نمائندگی ہے وہ پی ٹی وی میں کافی حد تک ہوتی تھی, اور یعنی اس کو ایک خاص یعنی اس میں رکھا ہوا تھا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اندر, سرٹن قواعد و ضوابط کے اندر. اچھا, اس کے بعد جب یہ چینل کا بوم آیا تو پھر لٹرلی اٹ واز فری فار آل,
وہ انلائٹنڈ ماڈریشن کا دور آ گیا, اور اس میں یہ تھا کہ مطلب جو چینل جو چلانا چاہ رہا ہے وہ چلا رہا ہے, اور جو ریگولیشن تھی وہ بہت تھوڑی تھی, اور اس میں یہ ہوا کہ بہت سارے ڈراماز اور پروگرامز اور گیم شوز اور پتہ نہیں اللہ جانے کیا کچھ آتا رہا, اور اس میں یہ تھا کہ کچھ اچھا کانٹینٹ بھی تھا اور اکثر برا کانٹینٹ بھی تھا, مطلب اس کی کوئی سر پیر نہیں تھا. اور مسئلہ اس میں یہ تھا کہ چونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا اس ٹائم پہ, تو لوگوں کے لیے وینٹ کرنے کے لیے کوئی آپشن نہیں تھا نا. مطلب آپ کو ایک ون وے کمیونیکیشن ہے, ٹی وی پہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے سینسیبلٹیز کے خلاف بھی ہے تو کیا کریں گے آپ, مطلب آپ گھر میں شور میں جائیں گے, چینل چینج کر دیں گے, کیا کر لیں گے, اور آپ کو یہ برا بھی لگ رہا ہے کہ یار استغفر اللہ یہ ہمارے ملک میں کیا دکھایا جا رہا ہے, تو میکسیمم آپ نے کیا کرنا ہے, ٹی وی بند کر لینا ہے. لیکن آپ امپیکٹ نہیں کریٹ کر سکتے, کیونکہ جو اخبارات ہیں, جو میگزینز ہیں, وہ سارے کے سارے لبرل ٹلٹ کے ساتھ باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے واٹ این امیزنگ شو, یہ فلانا اسٹائل ایوارڈز ہو رہے ہیں, دیکھیں یہاں پہ کیا چل رہا ہے, اور زبردست معاملات چل رہے ہیں, اور یہ دیکھیں, یعنی دے ور پریزنگ اٹ. اف اینی تھنگ جو اس طرح کا بولڈ یا کانٹروورشل کانٹینٹ تھا, اس کو اخبارات, نیوز پیپرز, آپ کو یاد ہوگا دا نیوز کے اندر اور دیگر جتنے بھی اخبارات تھے, ان میں باقاعدہ یہ سیکشن آتا تھا ایک, جس میں جو کرنٹ ٹرینڈز اور فیشن کی چیزیں نا اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے, اور سیلیبریٹیز آج کل کیا کر رہے ہیں. سو دیٹ واز اے بگ ڈیل. لیکن عوام جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے, ون وے کمیونیکیشن لے رہی ہے, بس اس نے آگے سے کیا جواب دینا ہے آپ کو. اب سچویشن یہ ہوگی ہے کہ ناؤ ویئر ان دی ایج جو سوشل میڈیا, جہاں ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل آ گیا, اس کا مطلب ہے ہر بندے کا اوپینین آپ کے پاس آ گیا ہے, اور ہر بندہ اپنا اوپینین شیئر بھی کر سکتا ہے. یہ اب جو ہے نہ تو یہ 1990s ہے اور نہ یہ 2000 ہے, یہ اس وقت 2025 چل رہا ہے, ان کیس دے ہیونٹ چیکڈ. تو اب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں, چاہے آپ ٹی وی پہ ڈالیں یا آپ سوشل میڈیا پہ ڈالیں, عوام اپنی رائے آپ کے سامنے پیش کر دے گی. اب آپ لوگوں کی آنکھوں پہ دھول نہیں جھونک سکتے, کیونکہ پہلے آپ کہتے تھے نہیں لوگ تو بڑا پسند کر رہے ہیں, اور پھر ہمیں سننے کو ملتا تھا اصل میں جی کیا کریں, پبلک ڈیمانڈ ہی ہے. مجھے بتائیں یہ پبلک ڈیمانڈ ہے؟ یہ تو پبلک نے تو ایسی کی تیسی کیا کرا, تو الٹی ہے نا. دیکھیں ابھی آپ نے یہ ہمیں ابھی ہم ان سے آپ ان سے بات کریں گے نا, جو ان کے آرگنائزرز ہیں, وہ کہیں گے کہ نہیں جی یہ تو پبلک ڈیمانڈ ہے, پبلک چاہتی ہے. یار پبلک گالیاں نکال رہی ہے آپ لوگوں کو. ضیاء بھائی اس میں تو بالکل آپ کی تو یہ بات درست ہے کہ پبلک ڈیمانڈ کے اپوزٹ چیز ہے, اور میرے خیال میں اٹس اباؤٹ ٹائم کہ اب اس کو ایک پالیسی لیول پہ کس طرح ڈیل کرنا چاہیے. میں ذرا اس پہ ذرا روشنی ڈال دوں, کیونکہ ابھی بلکہ ایک اسکرین شاٹ آپ یہاں پر بھی چلا دیں اسکرین پر. پیمرا کو بہت سارے لوگوں نے نا خطوط اور ای میل لکھنا شروع کر دی ہے کہ یار اس کو بین کیا جائے, پاکستان میں کیوں چل رہا ہے. تو پیمرا والوں کو اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر باقاعدہ وضاحت جاری کرنی پڑی کہ بھئی یہ ہمارے کسی بھی لائسنس یافتہ پلیٹ فارم سے نہیں چلایا جا رہا, کسی ٹی وی چینل پر نہیں چلایا جا رہا, یہ چلایا جا رہا ہے ایک اوپن پلیٹ فارم, سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر. تو لہٰذا ہم اس کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر تو آپ نے شکایتیں کرنی ہیں اور سارا کچھ کرنا ہے تو پی ٹی اے کو کریں, کیونکہ یہ یوٹیوب کے اوپر چلایا جا رہا ہے ضیاء بھائی. تو یوٹیوب اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر پابندی لگانا, کیا کانٹینٹ دکھایا جائے گا, کیا کانٹینٹ نہیں دکھایا جائے گا, وہ پی ٹی اے کے انڈر. اچھا ایک میں خوشائن بات آپ کو سناتا چلوں, وہ یہ کہ کل تک ہوا یہ کہ جو پیمرا ہے اس نے تو ایک وہ نوٹس جاری کیا کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. چلیں دیکھیں آواز اتنی زور سے گئی کہ پیمرا کو رسپونڈ کرنا پڑا پہلی بار. انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں, ہم تو ٹی وی کے اوپر جو کانٹینٹ آتا ہے اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں, یہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے, تو ہم ٹی وی کے اوپر ہیں. اچھا جو پی ٹی اے کو کا نمبر شیئر کیا گیا, ان کا ای میل شیئر کیا گیا اور ایک ویب سائٹ کا لنک تھا. کل کی میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں کہ وہ دونوں کریش کر گئے, یعنی اتنے ای میل گئے ان کا سرور بیٹھ گیا, اور جو ایون جو ان کا جو ویب پیج تھا وہ بھی بیٹھ گیا. پھر مجھے کئی لوگوں نے کانٹیکٹ کیا کہ ضیاء بھائی ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ کچھ نہیں ہو رہا. میں نے کہا یار تھوڑا سا حوصلہ کریں, صبح دوبارہ اٹھیں اور انشاءاللہ بسم اللہ کریں. تو ابھی صبح وہ کچھ ریسٹور ہوا. تو آپ اندازہ لگائیں لوگوں نے اتنا اس کو اوور ویلمنگ رسپانس دیا ہے کہ ان کے سرور جو ہیں وہ کائنڈ آف چوک ہو گئے, بیٹھ گئے, ویب سائٹ کریش کر گئی, جو کچھ معاملات ہوئے. سو یہ ہمارے سامنے میں سمجھتا ہوں خوشائن بات ہے کہ لوگوں نے الحمدللہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا. ضیاء بھائی اس میں ایک اور چیز بھی ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں پی ٹی اے کو لوگ شکایت کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب اس میں ضیاء بھائی ایک بہت جو ٹیکنیکل مسئلہ ہے, اور میرے خیال میں اب ہمیں یہ کام بھی کرنا چاہیے, اور میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں سے یعنی کلیئرلی جو بات آپ نے بتائی کہ لوگوں نے اتنی زیادہ کمپلینٹس کی پی ٹی اے کو کہ ان کی ویب سائٹ کریش کر گئی, انہی لوگوں سے میں مخاطب ہو کے ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو پینل کوڈ ہے, جو ہمارا کرمنل لا ہے, اس کے اندر ایک دفعہ موجود ہے, اس کو کہتے ہیں 294. 294 دفعہ ڈیل ہی اس طرح کے جرائم کے ساتھ کرتی ہے کہ اگر آپ پاکستان کے اندر ولگیرٹی کو پھیلانا چاہیں اور کوئی آبسین میٹیریل آپ عوام الناس کے اندر
یا کوئی اس طرح کی چیز آپ پھیلانا چاہیں تو اس کے اوپر جو ہے نا آپ کے اوپر کرمنل لا اپلائی ہو سکتا ہے اور آپ کو سزا دی جا سکتی ہے. تو میری بڑی گزارش ہے کہ دیکھیں یہ اب بھاگ نہیں سکتے. انہوں نے بنایا کس کے لیے ہے؟ بنایا تو پاکستانی آڈینس کے لیے ہے. اچھا ان کو بھی پتہ ہے کہ یار پاکستان ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے, ایک اسلامک سوسائٹی ہے, اور پاکستان کے اندر آپ اتنی بے حیائی کی چیزیں جو ہے وہ اوپنلی آپ نہیں چلا سکتے ٹی وی پہ. تو انہوں نے اب یہ ایک نیا طریقہ نکالا ہے, جیسا پہلے برزخ آ گیا, ہاں باریک واردات وہاں تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ اوپن پلیٹ فارمز پہ چڑھا دیتے ہیں. کل کو یہ نیٹ فلکس پہ بھی کوئی اس طرح کی بے حیائی, لیکن دیکھیں آپ کی ٹارگٹ آڈینس پاکستان ہے, آپ خود پاکستانی ہیں, آپ ایکٹریسز اور ہوسٹ کو پاکستانی یوز کر رہے ہیں, اور لینگویج اردو کہاں بولی جاتی ہے, کہاں سمجھی جاتی ہے, پاکستانی آڈینس کے لیے آپ بنا رہے ہیں. تو یہ بات تو کلیئر ہے کہ انہوں نے پاکستانیوں کے لیے بنایا ہے. تو پاکستانیوں کے اندر اگر آپ کوئی چیز اس طرح پھیلائیں گے تو آپ کے اوپر پاکستان کے قانون کا بھی اطلاق ہوگا. اچھا ان کی بھی ذرا بات سن لیں. انہوں نے مجھے ایک اکاؤنٹ سے ریچ آؤٹ کیا, اب میں آئی ڈونٹ نو یہ ان کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے, نام تو اس کا لازوال بلا 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 آفیشیل ہی ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے لکھا ہے واٹ رانگ ود یو, عرض کرتے ہیں واٹ رانگ ود یو, وائی یو میک ویڈیو اباؤٹ آور کانٹینٹ, اور پھر آگے لکھتے ہیں اٹس اے ریالٹی شو. تو بھائی جان ریالٹی شو کا مطلب کیا ہے, یہ یعنی شریعہ کمپلائنٹ ہو گیا. تو بات یہ, اچھا اسی طرح سے انہوں نے اور بھی صفائیاں کہیں اور جگہوں پہ بھی پیش کی کہ جہاں پہ انہوں نے کہا نہیں یہ ڈیٹنگ شو نہیں ہے. نہیں ڈیٹنگ شو نہیں ہے تو پھر کیا یہاں قرآن و حدیث پڑھایا جا رہا ہے, کیا یہ مطلب واٹ کائنڈ آف شو از اٹ دین. آپ مجھے بتائیں 4 لڑکے 4 لڑکیاں ایک گھر میں اور کہہ رہے ہیں عشق کی تلاش, عشق ایسے تلاش ہوتا ہے مطلب یار کوئی بندہ ایون جن پلیٹ فارم سے مارکیٹ کیا جا رہا ہے ایون دے آر کالنگ اٹ ڈیٹنگ شو, ریالٹی ڈیٹنگ شو. یا سو ایک تو یہ مجھے کہہ رہے ہیں ریالٹی شو ہے, آپ کیوں اس پہ بات کریں یار. یا تو یہ اتنے نائیو ہیں بیچارے کہ ان کو واقعی میں نہیں پتا. یعنی کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ انسان اتنا اس دلدل میں جا چکا ہوتا ہے کہ اس کو واقعی میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ اس میں کچھ برا ہے. کیونکہ جس طرح سے وہ کامنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی واٹ رانگ ود یو اور یہ ریالٹی شو ہے, تو یار بھائی ریالٹی شو کا کیا مطلب ہے, سب ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف ہو جاتی ہیں. آپ وہی جس طرح آپ نے بات کی کہ اردو کے اندر آپ نے کانٹینٹ جو ہے نا کریٹ کیا, اور جتنا مرضی آپ اس کو ڈاج کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ڈیٹنگ شو نہیں, یہ ہے ڈیٹنگ شو, لیٹس کال اٹ واٹ اٹ از. آپ نے وہاں پہ کیا عشق کی تلاش کیا, وہ سچی محبت ڈھونڈنے کے لیے وہاں پہ آئے. یعنی کہ اس طرح کے جو شوز پہلے بھی چلتے رہے ہیں اس کا جو فارمیٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, 4 مرد 4 خواتین وہ آپس میں ایک دوسرے کو ایکسپلور کرتے ہیں. یعنی کہ اچھا اس کو بھی دیکھ لو, اس کو بھی دیکھ لو, اچھا اس کو ڈیٹ کر کے دیکھ لو, کچھ گیمز کراتے ہیں, ایکٹیویٹیز کراتے ہیں اوٹ پٹانگ قسم کی. اچھا ان کے ساتھ آپ ناچ کے دیکھ لیں, کہاں پہ آپ وائب کر رہے ہیں, کہاں پہ آپ کا کنیکشن بن رہا ہے وغیرہ. پھر عجیب و غریب قسم کی ایکٹیویٹیز کراتے ہیں. ان دی اینڈ آپ کو پھر ڈیسائڈ کرنا پڑتا ہے کہ فائنلی میں کس کے ساتھ کس میں انٹرسٹیڈ ہوں. تو یہ دس از ایبسولوٹ برین راٹ گاربیج آف اے کانٹینٹ جو یہاں پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. اور اصل بات یہ کہ ان کی جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ ٹین ایجرز ہیں. یعنی کہ اگر آپ ڈیموگرافکلی بات کریں کہ یہ شو کون دیکھے گا, آنٹیاں دیکھیں گی گھر میں, کوئی خواتین جو کچن میں بیٹھی وہ دیکھیں گی پروگرام, نہیں. اصل اس کے پیچھے جو آڈینس ہے وہ ینگسٹرز کی آڈینس ہے, وہ لوگ جو ان میرڈ ہیں وہ اس طرح کی چیزوں سے فیسنیٹ ہوں کہ بھائی اچھا پھر کیا ہوگا, اچھا ہاؤ ڈڈ دے فائنڈ. اس میں یعنی ہزاروں مسئلے ہیں جو ریز کیے جا سکتے ہیں. ایک تو اوبیسلی یہ کہ غیر شرعی ہے, غیر اخلاقی ہے, ہمارے کلچر کے بھی خلاف ہے, دین کے بھی خلاف ہے. آن ٹاپ آف دیٹ اگر آپ پیورلی ایک ویسٹرن اینگل سے بھی بات کریں نا تو یہ چیزیں یعنی اگر ایک سائیکالوجسٹ کو آپ اس میں انوالو کریں اور آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی اس طرح کا کانٹینٹ دیکھنے کے بعد ایک جو ڈیولپنگ مائنڈ ہے اس پہ کیا, اس کے اوپر کیا گزرتی ہے, وہ خود آپ سے کہیں گے کہ جی اس طرح کی چیزوں سے آپ کو باڈی امیج کے ایشوز ہوتے ہیں. کہ بندہ جو ہے نا وہ جب دوسروں کو اس طرح سے دیکھتا ہے تو اس کے اپنے بارے میں انسیکیورٹیز پیدا ہوتی ہیں, کیونکہ آپ نے ایک اسٹینڈرڈ آف بیوٹی ڈیفائن کر دیا ہے کہ بھئی اگر آپ کو اس طرح کا بندہ چاہیے تو آپ کو اس طرح بننا پڑے گا, یا اگر آپ کو اس طرح کی لڑکی چاہیے تو آپ کو یوں بننا پڑے گا. باڈی کے یعنی باڈی شیمنگ والے ایشوز اس میں آ جاتے ہیں کہ انسان اپنے بارے میں انسیکیورٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں, سیلف اسٹیم کے ایشوز ہوتے ہیں کہ بھئی اچھا میں تو ایسا نہیں ہوں, کیونکہ یہ تو سپر گلیمڈ اپ یہ وہ سارا کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے ایٹ دا سیم ٹائم اس کے اندر یہ ایسپیکٹ بھی ہے کہ آپ نے لو تک پہنچنے کے لیے, کوٹ اینڈ کوٹ لو تک پہنچنے کے لیے کون سا طریقہ بتایا کہ ہاؤ شوڈ یو, ہاؤ ریئلسٹک از دس. آپ نے جو اصل طریقہ تھا کہ ایک شخص دوسرے شخص سے اگر محبت کرتا ہے تو اس کے لیے کیا پروٹوکول اور پروسیجر ہوتا ہے, اس پورے کو بائی پاس کر کے آپ نے اس کو سپر گلیم اپ کر کے بہت ہی مٹیریلسٹک چیزوں کے ارد گرد گھما دیا آپ نے. اور یہ خود بذات خود ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز کریٹ کرتا ہے ینگسٹرز کے اندر. تو آپ اس کو جس اینگل سے بھی ویو کریں گے نا آپ کو اس کے اندر پرابلمز ہی نظر آئیں گے اور کچھ بھی نہیں. ایکچولی جو ریئلٹی ڈیٹنگ شو ہے زیا بھائی, اس کی بارے میں تھوڑی ریسرچ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پورے کا پورا کانسیپٹ ہی بہت فیلتھی ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ٹو اسٹارٹ ود آئی ووڈ سے کہ آپ نے اتنے فیلتھی کانسیپٹ پہ کچھ بنانے کا سوچا اور بنا ڈالا ایکچولی 100 ایپیسوڈز
فار اے مسلم آڈینس. تو یہ ٹو بگن ود ہی جو ہے نا ایک بہت ہی ہاربل آئیڈیا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو شیطان کا طریقہ واردات ہے نا بھائی, وہ ہمیشہ سلو ہے, اسٹڈی ہے, کنسسٹنٹ ہے. جیسے نوح علیہ السلام کے دور میں بھی اس نے جنریشنز اپون جنریشنز جو ہے نا آہستہ سے وہ شرک انٹروڈیوس کیا. ابھی بھی شیطان کا طریقہ یہی ہے. دیکھیں میں تھوڑا سا نا ڈفرینٹ اینگل سے اس وقت سوچ رہا ہوں کہ شیطان اپنے پلاٹ میں ہماری سوسائٹی میں کافی حد تک کامیاب ہے. اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ کیا ہماری سوسائٹی میں ابھی ولگر کانٹینٹ نہیں ہے, بالکل ہے, لیکن ان سے یہ ایک بے وقوفی ہوئی. آپ سمجھیں کہ انہوں نے ایک اگلا سٹیپ جو لیا ہے وہ بہت لمبا سٹیپ لے لیا, انہوں نے تھوڑا سا زیادہ آگے جمپ کر لیا. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے اور فکر اس بات کی ہے کہ جس پیس سے ولگیرٹی یہ لے کے آگے چل رہے ہیں اینڈ سلولی اینڈ گریجولی وہ اس میں آگے بڑھ رہے ہیں, تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ کچھ عرصے بعد یہ چیزیں ایکسیپٹیبل ہو جائیں اگر ہم لوگوں نے اس پہ وائبل آواز نہ اٹھائی. خوشائن بات یہ ہے کہ لوگوں نے شور مچایا ہے اور ہم لوگوں نے پہلے بھی جوائے لینڈ جب آئی تھی تب ہم نے بہت شور مچایا تھا, لوگوں کا بیکلیش آیا. الحمدللہ لوگوں نے سپورٹ بھی کیا اس چیز کو, اور الحمدللہ اس کے اوپر کافی اچھا رسپانس آیا. پھر اسی طرح سے برزخ کے معاملے میں بھی ہم لوگوں نے الارم بیلز رنگ کیے تھے, کیونکہ ہم لوگ یعنی دیکھو اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے اب ہر ڈرامے کو جا کے ویو کریں اور چیک کریں کیا ہو رہا ہے. ہمیں کوئی چیز فلیگ کرتے ہیں لوگ تو پھر ہم اس کے اوپر رسپونڈ کرتے ہیں. اور مجھے بھی ان باکس میں ہزاروں کے تعداد سے لوگوں نے ریچ آؤٹ کیا کہ ضیاء بھائی یہ دیکھیں استغفر اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ یار واقعی میں یہ دس از ٹو مچ, تو ویسے بہت سی چیزیں میں بتاؤں ریڈار کے نیچے سے سلپ بھی کر جاتی ہیں جس پہ اتنی توجہ نہیں گئی ہوتی لوگوں کی, یا انہوں نے اس سینس کو اس طرح ویو نہیں کیا ہوتا. لیکن ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسی چیز کوئی نئی واردات ڈالی جاتی ہے نا, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہیں پہ اس کو نپ دی ایول ان دا بڈ, وہیں پکڑ لیں اس کو اس سے پہلے کہ یہ آگے جائے. اور آئی تھنک جو لوگ بنانے والے بھی ہیں نا ان کو بھی دیکھیں, یہ انہوں نے ڈزنی نے اور باقی جو امریکن یا آپ کا جو ہالی ووڈ ہے اس نے بھی پچھلے کچھ سالوں میں نا ووک کانٹینٹ بنانے کی بڑی کوشش کی, جہاں پہ LGBT کو, ٹرانسجینڈرزم کو اور دیگر اس طرح فیمنسٹ نیریٹیوز کو اور چیزوں کو نا انسرٹ کرنے کی کوشش کی, کہ جہاں پہ سٹوری کو کمپرومائز کیا اپنی کہانی ڈالنے کے لیے, رائٹ, اپنا نیریٹو ڈالنے کے لیے. وہ لوگوں نے بری طرح ریجیکٹ کیا, چاہے وہ اسنو وائٹ ہو یا اور جتنی انہوں نے فلمیں پچھلے 2 سالوں میں بنانے کی کوشش کی ہیں وہ بری طرح باکس آفس میں فلاپ ہوئی ہیں. چاہے وہ بز لائٹ ایئر والی فلم ہو جس میں انہوں نے ہومو سیکشول کریکٹر انٹروڈیوس کرا دیا, کیونکہ پیپل ور ناٹ ہیونگ اٹ. مطلب ایون امریکہ کے اندر جو اسپیشلی جو کنزرویٹو عوام ہے دے ور ناٹ ہیونگ اٹ, جنرل پبلک پیرنٹس دے ور ناٹ ہیونگ اٹ. اور اس میں عوام کے رد عمل سے پتہ چلا کہ بھائی جان اگر آپ نے اس قسم کا کانٹینٹ بنانا ہے نا, یو ناٹ گونا میک منی. یا تو کانٹینٹ بنا لو, پیسے نہیں بنیں گے, ٹھیک ہے, کانٹینٹ بنا کے آپ خوش ہو جاؤ, اپنے جو بھی آقا ہیں جو آپ کو ڈالر دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کرتے رہو. اسی طرح سے اس کیس میں بھی ان کی یہ ناکام کوشش ہے انشاءاللہ, جہاں پہ انہوں نے پیسہ لگایا ہوگا, خرچہ کیا ہوگا, ظاہری بات ہے, اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم کانٹینٹ بنا دیں گے نا تو وہ جیسے اس انڈسٹری میں کہا جاتا ہے کہ سیکس سیلز. سو دے ٹرائیڈ کہ ہم اس کے تھرو یہ سیکشول کانٹینٹ یا اس سے ریلیٹڈ کانٹینٹ جو اس طرف ایک اشارتاً باتیں کر رہا ہوتا ہے یا کھلم کھلا کر رہا ہوتا ہے, اس طرح کا کانٹینٹ دکھا کے نا یہ بکے گا, لوگ اس کو بائی کریں گے. ہوا بالکل ان کی میرے خیال ہے توقعات کے اپوزٹ ہوا ہے, جہاں پہ عوام کا اتنا شدید رد عمل آیا کہ الحمدللہ ان کو بھی یعنی ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا. اور جو رسپانس وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی لوگ خوش ہوں گے, کہیں گے واہ واٹ این امیزنگ شو, او مائی گاڈ پاکستانی کانٹینٹ اتنا کول کیسے ہو سکتا ہے, دے ڈنٹ گیٹ اینی آف دیٹ. سو آئی تھنک جو لیسن لرنڈ ہے وہ یہ ہے, دا پاور آف سوشل میڈیا. ہم میں سے ایک فرد جو آواز اٹھاتا ہے, جس نے شیئر کیا ہے, آج بھی مجھے بہت سارے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا کہ ہم نے پیمرا کو, پی ٹی اے کو ای میلز کیے, بار بار ای میلز کیے, میسیجز کیے, کالز کیے, اور الحمدللہ ہم اپنا ایک فرض سمجھتے ہوئے ہم نے یہ کیا. تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ جو ہماری جو عوام کی طاقت ہے, عوام کی پاور ہے, اور خاص طور پہ اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بھی بہت زیادہ پازیٹیو کام آپ لے سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کل کو مطلب دیکھیں جس طرح آپ نے شروع میں کہا تھا نا بات ایک تمہیدی طور پہ کہ ہمارے اندر ہزاروں غلطیاں ہوں گی, ہم لوگ بہت فلاڈ انڈیویجولس ہیں, ہمارے اندر ہزار مسئلے ہیں, لیکن الحمدللہ ابھی ہمارے سینوں میں, ہمارے دلوں میں جو ایمان کی شمع ہے وہ بجھی نہیں ہے. وی آر اسٹل الائیو, وی آر اسٹل ککنگ, اور ابھی بھی ہمیں بے حیائی والا کانٹینٹ ہمارے یہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اینڈ دس از ویری پازیٹیو. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ مزید استقامت بھی دے.